سہیل وڑائچ صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے، بلکہ آپ کے تجربے سے ہم فائدہ اٹھانا چاہیں گے. آپ نے یقیناً تاریخ میں بہت سے مذاکرات ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، بہت سے معاہدے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. جب ہمیں حال کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یا سینس نہیں بنا رہی ہوتی تو ہم اکثر ماضی سے گائیڈنس حاصل کرتے ہیں. یہ صورتحال گو کہ غیر معمولی، لیکن آپ کی اس کے اوپر اسیسمنٹ کیا ہے؟ آپ کا تجزیہ تبصرہ کیا ہے اس وقت جو اطلاعات مل رہی ہیں؟ کیا چیزیں اسکلیٹ ہو سکتی ہیں یا مذاکرات کے امکانات ابھی بھی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ظاہر پاکستان میں کی تاریخ میں شملہ معاہدہ ہے، اس سے پہلے معاہدہ تاشکند ہے، ان کو ہوتے دیکھا ہے، کچھ سنا ہے، کچھ دیکھا ہے. اسی طرح ہم نے اوسلو ایکارڈ جو ہے اپنی زندگی میں وہ ہوتے دیکھا ہے. پھر اسی طرح امریکہ کے اندر جو مذاکرات ہوتے رہے بار بار فلسطین کے بارے میں، وہ دیکھے. لیکن اس وقت جو دونوں فریق ہیں نا، ایک تو ان کو زبان پہ کنٹرول نہیں ہے. ہمیشہ جو جنگ کی صلح تب ہوتی ہے جب زبانوں پہ کنٹرول ہو. تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ دونوں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جیت گئے، اور دونوں اپنی گفتگو بند نہیں کر رہے. ظاہر ہے صدر ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا بیانیہ کمزور ہو گیا تو سیاسی طور پر وہ پہلے کمزور ہیں اور کمزور ہو جائیں گے، اس لیے وہ اپنے آپ کو طاقتور رکھنا چاہتے ہیں. اور ایران چونکہ اس وقت اس کو جذبہ برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس وقت وہ یہ لگتا ہے کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں یا صلح میں کچھ کمی دکھا دی ہے، کمزوری دکھا دی ہے، تو وہاں پہ بھی ان کا سیٹ اپ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. تو یہ اصل میں جب بھی دنیا میں صلح ہوتی ہے نا، تو یہ آپ کو یہ تانے اور یہ بزدلی کی باتیں جو ہے وہ سننی پڑتی ہیں. آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ تاشکند جب ہوا تھا تو بھارتی وزیر اعظم شاستری کی وہی ڈیتھ ہو گئی تھی تاشکند میں، کیونکہ اس کا جو ایفیکٹ تھا جب اس کی بیوی کو اس نے فون کیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہاں پہ انڈیا میں بہت ہی اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہے کہ تم نے کمزوری دکھائی.